اب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت بڑی چیزیں ہیں، ان سب پہ خوشی منانا جائز ہے۔ یار کم از کم خدا کے لیے اتنا بندہ سوچے، کیا حضور اللہ کا فضل اور رحمت نہیں ہے؟ حضور سے بڑھ کر نہ کوئی اللہ کا فضل ہے، حضور سے بڑھ کر نہ اللہ کی کوئی رحمت ہے۔ اور حضور ایسی رحمت دیکھیں جی، آپ کا بیٹا، میرا بیٹا، بیٹی ہمارے لیے رحمت ہے، لیکن سب جہان کے لیے تو رحمت نہیں ہے نا، سب جہان والوں کے لیے رحمت۔ حضور ایسی رحمت ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب تو جب حضور رحمت ہے، رحمت آ جائے، رحمت مل جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے تو خوشی منانی چاہیے۔ اس لیے اہل اسلام، اہل ایمان خوشی مناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ میں تو بلکہ کہتا ہوتا ہوں کہ ربیع الاول شریف کا چاند جب شام کو نظر آتا ہے، کیفیت اور حالت ہی بدل جاتی ہے۔ کیفیت اور حالت۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، چند سال پہلے کی بات ہے، مجھے شام کے وقت عشاء پر یا کسی نماز پر ایک نمازی، ایک دوست نے، بھائی نے پوچھا، قاری صاحب چاند نظر آیا؟ اچھا مجھے کوئی خبر، کوئی ٹی وی ہے نہیں نا، میں دیکھتا ہوں اخبار پہ، اس وقت تو آنا نہیں تھا، اگلے دن آنا تھا، مجھے خبر کا معلوم نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے کہا یار مجھے خبر کا نہیں پتا، بھئی ہوتا ہے نا بھی ٹی وی پہ آیا ہے یا کسی میڈیا پہ آیا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا ایک دل کی بات کروں؟ کہتا ہے جی۔ میں نے کہا مجھے دل یہ کہتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا کہ جب سے مغرب ہوئی ہے تب سے دل بغیر، اور ہوتا ہے نا کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، نہیں ایسی کوئی بات، کوئی خوشخبری، کوئی بات کہیں سے، ایسا نہیں، بلکہ جب سے مغرب ہوئی ہے دل بڑا خوش ہے، لگتا ہے میلاد کا چاند نظر آ گیا۔ آئیے اب ذرا دیکھیں کہ میلاد جو مناتے ہیں کیا یہ جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ویسے کتنے افسوس کی بات ہے کہ اب حضور کی امت بھی کہے، نبی کی بات کرنے کے لیے، نبی کے لیے خوش ہونے کے لیے دلائل دو، ہے تو افسوس کی بات، لیکن دلائل اور باتیں اس لیے دیتے ہیں کہ بہت سارے جوان بیٹھے ہیں، بڑے عجیب لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے۔ ہم سے نہیں بات کرتے، یہ بچوں سے بات کرتے ہیں، جوانوں سے بات کرتے ہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں ان سے بات کرتے ہیں۔ ان کی عادت ہے کہیں کرنا، لگے رہتے ہیں ہر جگہ پہ، ان کے لیے صرف بات کر رہا ہوں، ورنہ ہم حضور سے محبت، حضور کی خوشی، آقا کا میلاد بغیر کسی دلیل کے مناتے ہیں اور حضور سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں۔ وہ علامہ اقبال سے کسی کافر نے پوچھا تھا، اچھا کافر پوچھے تو کچھ بات سمجھ آتی ہے، لیکن بندہ کلمہ بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، کہے جی میں ہی حضور کا غلام ہوں، اور پھر پوچھے، کہے جی اپنے نبی کے لیے خوش ہونے کے لیے دلیل دو۔ یار کیا عجیب بات ہے کہ تو اپنے نبی کے لیے خوش ہونے کے لیے بھی دلیل مانگتا ہے۔ کیا تیرے سینے میں عشق نبی نہیں، عشق رسول نہیں؟ عشق رسول ہوتا تو دلیل نہ مانگتا، تو کہتا کہ ہاں ہونا چاہیے۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، حضور کا ادب کیا ہے، نہ قرآن میں تھا نہ نبی کا فرمان تھا، لیکن صحابہ نے کیا۔ حضور نے ایک مرتبہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ یہ کیوں کرتے ہو۔ بخاری شریف کو پڑھ کے دیکھ لیں، مسلم شریف کو پڑھ کے دیکھ لیں، جب عروہ بن مسعود تب مسلمان نہیں تھے، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے، حدیبیہ کے مقام پر سفیر بن کر آئے حضور کی بارگاہ میں، تو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ حضور کے وضو کا پانی اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، جس کو مل جاتا ہے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے، اس پانی کو اپنے چہرے پہ ملتا ہے، اپنے جسم پہ ملتا ہے،
جس کو حاصل نہیں ہو سکا وہ دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ گیلا ہاتھ میرے ہاتھ پہ پھیر دو، چلو مجھے بھی نسبت حاصل ہو جائے۔ یار کہیں قرآن میں آیا تھا؟ آج تک صحابہ نے کیا ہے، لیکن فرمان کی بات کہ حضور نے فرمایا ہو کہ ایسا کیا کرو، کہیں کوئی حدیث دکھا دے، آج دکھا دے۔ اس سے پہلے نہیں تھی، چلو بعد میں ہوتی۔ صحابہ نے کیا ہے اور ایسا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ حضور سے عشق اور محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، سینے میں عشق کی ضرورت ہے۔ میلاد شریف کی بات، پہلی حدیث مسلم شریف کی حدیث، آپ اگر گوگل پہ جا کے مسلم حدیث نمبر جو ہے آپ لکھیں گے 6800، ٹھیک ہے جی، 6800 مسلم کی حدیث نمبر اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے، اس وقت جو انٹرنیشنل حدیث نمبر ہیں اس کے مطابق آپ اگر سرچ کریں گے انشاءاللہ یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ اگر پھر بھی کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہو تحقیق میں یا ڈھونڈنے میں، آپ کو نہ ملے تو میرے پاس آئیے گا، میں دکھاؤں گا۔ بیان تو میں کر رہا ہوں نا، میں دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ مسلم شریف میرے پاس کتاب بھی ہے، نیٹ پہ بھی دکھا دوں گا آپ کو، کتاب بھی دکھا دوں گا، مکتبۃ الشاملہ میں بھی دکھا دوں گا، اور جس حدیث کی کتاب میں کہیں گے، جس علاقے سے چھپی ہوئی کہیں گے اس میں دکھائیں گے۔ بیروت سے کہیں گے تو بیروت والی میں دکھائیں گے۔ لبنان سے، بیروت سے حدیث کی کتابیں بہت چھپتی رہی ہیں۔ تو حدیث شریف کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، حضور نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ، نئی سنت طریقے کو کہتے ہیں سنتن حسنتن، فرمایا کہ اچھی سنت، پیاری سنت، اچھا کام، نیا کام شروع کیا۔ من سنہ، اس نے طریقہ رائج کیا اسلام کے اندر، من سنہ فی الاسلام۔ اب کیا ہوا؟ فعمل بها بعدہ کتب لہ مثل اجر، حضور فرماتے ہیں کہ اس عمل پر، اس اچھے کام پر جس نے بھی عمل کیا، جتنا بھی عمل کیا گیا، اس پر جتنا عمل کیا گیا، پھر کیا ہوا؟ فرمایا کتب لہ مثل اجر، اس شروع کرنے والے کے لیے ان سب کے برابر اجر لکھا جاتا ہے۔ اس نے جو خود کیا تھا اس کا اجر ہے، اس کو دیکھ کر جس نے بھی اسے مزید آگے کیا، جی فلاں بندہ نے ایسا کیا تھا تو کریں، اچھا کام ہے، نیک کام ہے، ہم بھی کریں۔ جب تک وہ جاری رہتا ہے تب تک اس شروع کرنے والے کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اگر منع ہوتا تو حضور فرماتے کہ بھی نیا عمل شروع کرے، اچھا کام کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر دور میں کوئی نیکی، کوئی اچھائی کا کام ہو سکتا ہے، تو بھئی سب چیزوں میں نیکی کا ثواب ہے۔ حضور کا میلاد منائے تو ناجائز ہو جاتا ہے؟ میلاد میں ناجائز چیز کیا ہے؟ ناجائز تو تب کہیں نا کہ جب میلاد کے اندر کوئی چیز ناجائز ہو۔ امام بیہقی نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل فرمایا کہ نئی پیدا ہونے والی باتیں دو قسم پر ہوں گی، جو بھی نیا کام ہوگا دو قسم پر ہوگا۔ کون سا؟ فرمایا ایک وہ جو قرآن، حدیث اور اجماع صحابہ یا اجماع امت کے خلاف ہوگا، فرمایا وہ بدعت دلالت ہوگی، وہ گمراہی ہوگی، وہ غلط ہوگا۔ لیکن فرمایا وہ کام جو قرآن، حدیث اور اجماع امت کے خلاف نہ ہو، فرمایا کہ وہ بے شک ہے تو بدعت، لیکن بدعت حسنہ ہے، اچھی بات ہے، اچھا نیا کام ہے، اس لیے فرمایا اس پہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔ اب آئیے، آیت تو آپ سن چکے، قرآن کا دوسرا مقام وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے حضور کو ارشاد فرمایا، حضور کی امت کے لیے فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اس رب کی نعمت مل جائے، تمہیں نعمت حاصل ہو جائے، فَحَدِّثْ، پس اس کا چرچا کیا کرو، اس کا چرچا کیا کرو۔ چرچا کیا ہے؟ چرچا یہی ہے نا کہ گلی گلی، نگر نگر خوشی کریں گے، اظہار کریں گے، جھنڈیاں لگائیں گے، جھنڈے لگائیں گے، کوئی لائٹ لگائیں گے، کوئی جلوس نکالیں گے، کوئی نعرہ لگائیں گے تو پتہ چلے گا کہ چرچا ہو رہا ہے۔ یہ چرچا ہوتا ہے۔ گھر کے کونے میں بیٹھ کے کہا میرے نبی آئے، میرے نبی مرحبا، ثواب ہے، اجر ہے، میلاد ہے، ناجائز نہیں، لیکن بھائی چرچا نہیں ہو رہا، میلاد ہو رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟
میں غلط ناجائز نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے کمرے میں بیٹھیں، ادب سے بیٹھیں، درود پڑھ لیں اور کچھ نہ پڑھیں، آپ صرف درود ہی پڑھتے جائیں، اس نیت کے ساتھ کہ میرے آقا اس رات میں پیدا ہوئے تھے، اس رات کی بات کر رہا ہوں 12 کی، آپ پہلی سے لے کر 12 تک روز پڑھیں، پورا مہینہ پڑھیں یا پورا سال ہی پڑھیں تو حرج کوئی نہیں ہے، حرج میلاد ہوتا ہے، حضور کی آمد کی خوشی ہے، نعمت کی خوشی، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ جو حدیث ہے نا، چرچا جو ہے، چرچا ایسے ہی ہوتا ہے کہ گلی گلی نگر نگر ہر طرف یہی نعرہ لگ رہا ہو کہ آمد رسول، جشن آمد رسول، یہ ہر طرف نعرے لگ رہے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، جب کہ اس نے ان میں رسول کو مبعوث فرمایا، مومنوں پر انعام فرمایا، مومنوں پر احسان فرمایا، اس لیے مومن ہی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا احسان آیا ہے، اس کی رحمت آئی ہے، ہم خوش ہو جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد صحابہ کے دور سے لے کر آج تک ہر دور میں منایا گیا ہے، وہ دلائل آگے دینے لگا ہوں، اب ایسے صرف جملہ نہیں کہنے لگا، ہر دور میں منایا گیا ہے، ہاں ہر دور میں طریقے انداز میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جو مقصد ہے، حضور کا ذکر، حضور کی ولادت کا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا ذکر، ہر دور میں مقصد ایک ہی رہا ہے، طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ سارا کا سارا حضور کا میلاد ہی ہے۔ اب آئیے آگے بات کو چلائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خود میلاد بیان فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ بات تو حضور سے شروع ہوتی ہے نا جی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بات پہنچی تھی کہ کسی نے آقا کے خلاف کوئی بات کی تھی، حضور کے متعلق، حضور کے نسب کے متعلق یا حضور کی ذات کے متعلق کسی منافق نے کوئی بات کی تھی یا کسی کافر نے بات کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال کی سی کیفیت میں حضور ممبر پہ تشریف لائے، فقام النبی علی المنبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے، حضور ممبر پہ کھڑے ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ جمع ہیں، حضور نے فرمایا فقال من انا، فرمایا کہ میرے صحابہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ، آپ ہی خود بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بتاؤ۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تو نے ٹھیک کہا، لیکن سن، اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا، اللہ نے مجھے سب سے بہترین مخلوق میں پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، جانی پیدا سے مراد تخلیق ہے، پیدا تو حضور مکہ میں ہوئے ہیں، ایک لفظ ہم اردو میں بول جاتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے تخلیق فرمایا۔ پھر اللہ نے اس مخلوق یعنی انسانوں میں سے اللہ نے دو گروہ بنائے، ایک عرب ایک عجم، ایک عرب ایک عجم۔ اللہ نے مجھے اس میں بہترین گروہ کے اندر پھر جو ہے بھیجا۔ کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے عرب میں بھیجا۔ اللہ نے فرمایا کہ عرب کے اندر، حضور فرما رہے کہ عرب کے اندر اللہ نے پھر اور قبیلے جو ہے بنائے۔ اللہ نے مجھے سب سے بہترین قبیلے کے اندر، قریش کے اندر جو ہے وہ بھیجا۔ اور میں پچھلے جمعہ پر بھی وہ حدیث سنا چکا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اولاد اسماعیل میں سے اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چنا، اور قریش میں سے اللہ نے ہاشم کو چنا، اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ہاشم کی اولاد میں سے چنا۔ یہ میلاد ہی ہے اور کیا ہے؟ اس کو اور کیا کہتے ہیں؟ حضور اپنے باپ دادا ولادت چننے کا، اپنے نور کے منتقل ہونے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ میلاد میں بھی یہی بیان ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟
حضور کا ذکر ہی ہوتا ہے نا، حضور کی بات ہی ہوتی ہے، حضور کی امی کی بات ہوتی ہے، حضور کے والد کی، حضور کے دادا کی بات ہوتی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں جی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، بدل ناخواستہ مان لیتے ہیں، عیدیں تو دو ہی ہیں، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ بھائی عید سے اتنا ہی تکلیف ہے تو یار تو عید نہ منایا کر، تو میلاد النبی منایا کر۔ تجھے عید سے ہی اتنا مسئلہ ہے تو عید نہ منا، تو میلاد النبی منا۔ جہاں تک بات ہے عید کی وہ بھی سن لے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک شخص آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، مذہباً یہودی تھا، کہتا ہے جی قرآن مجید میں ایک آیت اتری، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کریمہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اور اتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو بھی تمام کر دیا، وردیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام پر ہم راضی ہو گئے۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم دین اسلام پر راضی ہو گئے۔ کہتا ہے جی یہ آیت کریمہ اگر ہمارے مذہب میں نازل ہوتی، ہمارے نبی پر نازل ہوتی، ہم اس آیت کریمہ کے نازل ہونے والے دن کے لیے عید مناتے۔ کیا کرتے ہیں؟ عید مناتے۔ یہ یہودی کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب آپ جانتے ہیں کہ جلال مزاج ہے، طبیعت بڑی کھری ہے، بات سیدھی کرتے ہیں، مزاج سخت رکھتے ہیں۔ اشداء علی الکفار کی ایک زندہ مثال اور بڑی مثال حضرت عمر بن خطاب ہے۔ اشداء علی الکفار، کفار پر جو سب سے زیادہ سخت سے ان میں سے ایک صحابی حضرت عمر بن خطاب ہے۔ لیکن آپ سنیں حضرت عمر بن خطاب نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تو جو بات کر رہا ہے نا، میں اس آیت کے نازل ہونے والے دن کو جانتا ہوں، تو عید کی بات کرتا ہے، فرمایا اس دن جمعہ ہے اور ہم اس دن ویسے بھی عید مناتے ہیں، ہم اس دن عید مناتے ہیں۔ یہ تو تیسری عید نکل آئی۔ یہ وہ کہہ رہا تھا عید میلاد النبی تیسری عید تو جمعہ نکل آیا۔ اب سال میں کم و بیش کتنے جمعے ہوتے ہیں؟ 48 ہوتے ہیں۔ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ 52 ہوتے ہیں۔ چلو 50 لگا لیتے ہیں، درمیان میں آ جاتے ہیں، 2 میں کم کر دیتا ہوں، تو آپ اوپر آ جائیں۔ آپ نے 12 چوک 48 کیا، اچھا کیا، ٹھیک ہے جی۔ سال میں نا، کیونکہ کبھی کبھی کسی مہینے میں 5 جمعے بھی آ جاتے ہیں، تو تقریباً 52 نہ لگائیں تو 50 لگا لیں۔ سال میں 50 دفعہ عیدیں تو ہم یہ مناتے ہیں، تو 2 عیدیں لیے پھرتا ہے۔ اور خوشی کو ذرا بڑھا، اللہ کہتا ہے خوش ہو جاؤ، خوشیاں دیتا ہے، تم کہتے ہو 2 عیدیں ہیں، بس 2 عیدیں ہیں۔ اور یار خوش بھی ہوا کر، جہاں خوش ہونے کی بات ہے وہاں خوش ہوا کر، کچھ نہیں ہوتا۔ ویسے عید کا لغوی معنی پتہ ہے؟ عید کا لغوی معنی ہے لوٹ کے آنے والا دن، لوٹ کر آئے، جو بار بار لوٹ گیا۔ سال بعد جو ایک دن آتا ہے اس کو عید کہتے ہیں۔ اور بزرگان دین نے ایک بڑا جملہ کہا، مجھے ابھی بات کرتے یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا جس دن یار کی دید ہوتی ہے اس دن ہی عید ہوتی ہے۔ تو عیدوں کی بات کرتا ہے۔ میاں محمد بھائی صاحب نے فرمایا نا، ان کے کلام کے اندر ہے، اس دن عید مبارک ہو سی پھر جدوں ملیں گے، اس طرح کا ہے نا ایک مصرع۔ تو بات جو اچھا، اب حضرت عمر بن خطاب فرماتے کہ تو عید کی بات کرتے ہم کیوں منائیں؟ عید کا تو حکم ہی نہیں آیا، آیت آئی ہے نا، عید کا حکم نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں تو عید کی بات کرتا ہے، جمعہ کے دن نازل ہوئی تھی، اس دن ہم عید مناتے ہیں جمعہ کو۔ ایک یہ تیسری عید ہو گئی، چوتھی بھی سن لیں۔ فرمایا اور یہ 9 عرفہ، 9 ذی الحج عرفہ کا دن تھا، فرمایا یہ دوسری عید تھی، یہ 2 عیدوں کے دن آیت نازل ہوئی ہے، تو ایک کی بات کرتا ہے، یہ آیت 2 عیدوں کے دن نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے یہ نہیں فرمایا کہ عید کیوں منائے، ضرورت کیا ہے، عیدیں تو 2 ہی ہیں۔ فرمایا نہیں تو عید کی بات کرتا ہے، عید تو ہم مناتے ہی ہیں۔
تو اس کا مطلب ہے عید منائی جا سکتی ہے، خوشی ہے نا، خوشی کا نام عید ہے۔ اب جی جشن کیوں مناتے ہیں جی؟ جشن کیوں مناتے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی۔ بات یہ ہے کہ آپ رمضان شریف آئے گا، کوئی نہ کوئی انشاءاللہ مجھے کوئی اشتہار مل گیا تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ میں جب جھنگ میں تھا تو تب میرے پاس ایک اشتہار محفوظ بھی تھا، میرا کچھ ڈیٹا، کچھ کتابیں، کچھ چیزیں بیچ میں ضائع ہوئی، تو جیسے علاقہ، گھر، سامان، چیزیں بدلنے کی وجہ سے آگے پیچھے ہو گئی، ورنہ میں آپ کو اشتہار دکھاتا۔ رمضان شریف میں جب ختم قرآن پاک کے دن آتے ہیں نا، 27ویں، 25ویں، 29ویں، کوئی بھی ایسا دن، جشن نزول قرآن، یہ وہ مناتے ہیں جو کہتے ہیں جشن کیوں مناتے ہو؟ بھئی قرآن میں، حدیث میں کہیں آیا ہو کہ قرآن کے نزول پر جشن منایا کرو؟ اعتراض ہی ہے نا، جیسے وہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جائز ہے، لیکن ان کی بات کر رہا ہوں، جیسے وہ اعتراض کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ اگر جشن عید میلاد النبی ٹھیک نہیں ہے تو پھر جشن نزول قرآن کیوں؟ اور نزول قرآن کا جشن مناتے ہو کہ اس دن قرآن نازل ہوا تھا شب قدر میں۔ ارے جن کے سینے پر قرآن آئے، جن کی وجہ سے قرآن آئے، جن کی نسبت سے قرآن آئے، اس لیے جشن نزول قرآن بھی منایا کر، حضور کا جشن بھی منایا کر۔ اب آتے ہیں آخر میں ایک چھوٹی سی بات، وقت ختم ہو گیا، کہ باقاعدہ طور پر کوئی محفل بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ویسے تو اگر سیرت النبی کی محفل ہو سکتی ہے تو میلاد النبی کی محفل میں کوئی عرض نہیں ہے، دن بھی رکھا ہوتا ہے، جلسہ دستار فضیلت کے لیے دن رکھا ہوتا ہے، ہر چیز مقرر ہوتی ہے، شادی کے لیے دن مقرر کرتے ہیں جی، تاریخ ہر چیز پہلے مقرر ہوتی ہے، اسی طرح میلاد کے لیے، اور اسی طرح سیرت کے جلسے کے لیے، اسی طرح دستار فضیلت کے جلسے کے لیے، اسی طرح جو مولانا یہ اعتراض کرتے ہیں ان کے مدرسوں میں درس حدیث کے لیے، دستار فضیلت کے لیے دن مقرر کیے جاتے ہیں، وہاں دن مقرر ہو سکتا ہے تو حضور کے میلاد کے لیے دن مقرر کیوں نہیں ہو سکتا؟ صحابہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، حلقہ بنا ہوا ہے، کوئی بات چل رہی ہے، ذکر کر رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارک سے تشریف لائے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث بھی ہے، یہ مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود ہے، دونوں حدیث کی کتابوں میں دکھائی جا سکتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، میرے آقا نے فرمایا کہ ما اجلسکم، میرے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ جلسہ کا مطلب بیٹھنا ہوتا ہے، عربی میں ترجمہ کریں تو بیٹھنا ہوتا ہے، آپ اپنی ہم زبان میں کریں تو مطلب یہ ہوگا کہ میرے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے، یعنی کیوں بیٹھے ہو، کس لیے بیٹھے ہو؟ جلسہ کا مطلب یہی ہوتا ہے مل بیٹھ کے ذکر کرنا، بات کرنا، لکھتے ہیں نا جلسہ فلاں جلسہ ایسے۔ ما اجلسکم، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نذکر اللہ و نحمدہ ومن علینا بکا، یا رسول اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ ومن علینا بکا، اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، کہ حضور آئے ہیں تو ہمیں سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، اس بات پر اللہ کا ذکر اور اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ ہم بھی تو میلاد میں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس نبی کا غلام بنا دیا ہے، وہ تشریف لائے اس پر بھی ہم خوش ہیں، وہ جو لائے ہیں اس پر عمل کی بھی کوشش کرتے ہیں، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، یہی کہتے ہیں۔ صحابہ یہی بیان کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ حلف دو، قسم دو، قسم دو۔ صحابہ نے قسم دی کہ یا رسول اللہ ہم واقعی یہی بات کر رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لم استحلفکم تہمتا، میں کسی شک، کسی بات کی بنیاد پہ حلف نہیں لے رہا، مجھے شک نہیں، تم یہی بات کر رہے تھے، لیکن میں آنے والے، یہ میں مفہومی بات کر رہا ہوں کہ آنے والوں کے لیے حضور نے آسانی پیدا کی ہے، بالکل قسم لے کر واضح کروا دیا کہ بات حضور کی آمد کی تھی، حضور کی وجہ سے احسان کی تھی، حضور کی وجہ سے رب رحمان تک پہنچنے کی بات تھی، اللہ تک بندے کا پہنچنا حضور کی وجہ سے ہے، حضور کے واسطے سے ہے۔ تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جب قسم دے دی، حضور نے فرمایا شک نہیں تھا، مجھے یقین تھا تم یہی کر رہے تھے، لیکن ہم
کوئی بات کچھ اور تھی، آج معاملہ کچھ اور تھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا بات ہے؟ حضور فرماتے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، اس لیے قسم لی ہے کہ تمہارے اس ذکر پر، تمہاری اس مجلس پر، تمہاری اس محفل کے اوپر اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔